اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں درود اور ہزاروں سلام بروح محمد علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ زینب اور آپ دیکھ رہے ہیں ماہ ربیع الاول کے سلسلے کا خصوصی پروگرام تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب، ایک بندہ مومن کیا چاہتا ہے؟ دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی چاہتا ہے، اللہ رب العزت کا قرب چاہتا ہے، اور ایک بندہ مومن اللہ کی رحمت کا طلبگار ہے، اللہ کی رحمت چاہتا ہے، گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، اللہ کے عذاب کے ڈر سے نہیں بلکہ اللہ کی ناراضگی کے خوف سے گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، قرب الہی چاہتا ہے، محبت الہی چاہتا ہے، اور سب سے بڑھ کر دنیا کا بہترین لباس چاہتا ہے۔ اور دنیا کا بہترین لباس کیا ہے؟ دنیا کا بہترین لباس تقوی کا لباس ہے، اور آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جانیں گے کہ در حقیقت تقوی ہے کیا، اسے کیسے اختیار کیا جائے، اپنا تزکیہ کریں، اپنی اصلاح کیسے کریں۔ انشاءاللہ تعالی آج کی اس بزم میں، آج کی اس نشست میں انشاءاللہ اسی حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ معزز مہمان شخصیات ہمارے اس پروگرام میں موجود ہیں۔ پہلی مہمان شخصیت مذہبی اسکالر ہیں، بہت جلدی RYQ TV پر انہوں نے اپنا نام اور اپنا کام کی بدولت ماشاءاللہ اپنی شخصیت کو سنوارا ہے۔ یہاں پر موجود ہیں محترمہ زرمینہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اور ان کے ساتھ ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تعلیمات مصطفیٰ کا ایک اہم حصہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس بزم میں جب موجود ہوتی ہیں تو یقیناً بہت ہی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جب حمد و ثنا کی جاتی ہے تو یقیناً اللہ کی رحمتوں کے ہم طالب ہیں اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی اچھے انداز سے کلام پڑھنے والی ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضا نوید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ افضا، آپ کو بھی مبارکباد پیش کریں گے ماہ ربیع الاول کی بھی، اور حمدیہ کلام سے آغاز کریں گے۔ بسم اللہ کیجیے گا۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ اللہ 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 چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو، گوشے گوشے میں تو، بالی بالی میں تو، ٹہنی ٹہنی میں تو، ڈالی ڈالی میں تو، بوٹے بوٹے میں گل گل میں بو بو میں تو، بوٹے بوٹے میں گل گل میں بو بو میں تو، اللہ 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 اللہ۔ یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے، تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے، ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے، جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے، تیرا محبوب وہ اس کا محبوب تو، تیرا محبوب وہ اس کا محبوب تو، اللہ 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 اللہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ تقوی آج کا ہمارا موضوع ہے، اور زرمینہ آپ موجود ہیں، ہم آپ کی موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ تقوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں کچھ فرمائیے گا کہ آخر تقوی کیا ہے؟
شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقویٰ یقیناً ایک بہت ہی پیارا وصف ہے اور ایک بہت ہی خوبصورت کوالٹی ہے کہ انسان کی شخصیت کی. لیکن سب سے پہلے جاننا یہ ضروری ہے کہ تقویٰ کی میننگ کیا ہے. تو تقویٰ کے لفظی جو میننگ ہے وہ ہے بچنا اور ترک کرنا. یعنی ایک انسان ان تمام کاموں سے پرہیز کرے, ان کو ترک کرے جن کو اللہ اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تقویٰ ایک اتنا پیارا وصف ہے کہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اس کا ذکر فرمایا گیا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم میں سے جس شخص کو بھی عزت عطا ہوئی ہے وہ تقویٰ اور نیکی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر عطا کی گئی ہے. مطلب اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ حسن و جمال کی وجہ سے آپ کو وہ منصب عطا ہوا ہے یا آپ کو جاہ و جلال کی وجہ سے ہوا ہے. اس کی بنیاد صرف اور صرف تقویٰ ہے. اگر زینب ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی قرآن پاک کو اسٹڈی کرتے ہیں, تقویٰ کے بارے میں پڑھتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں فلاح اور کامیابی کا ذکر ہوا ہے زینب, وہی تقویٰ کو اس کی اساس اور بنیاد قرار دیا گیا ہے. کہ جب ایک انسان تقویٰ اور پرہیزگاری کو اختیار کرتا ہے تو دین و دنیا کی نعمتیں اور سکون قلب اللہ رب العزت اس کو عطا فرماتے ہیں. آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مبارکہ کے بارے میں چونکہ بات ہو رہی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ تقویٰ کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ کوئی چیز تمہیں شک میں بھی ڈال دینا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے, تو اس کو اللہ رب العزت کی ناراضگی کے خوف سے ترک کر دینا, کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک مجھ سے ناراض ہو جائے. تقویٰ کہلاتا ہے. اتنی احتیاط یعنی برتی گئی ہے. بالکل. اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ مجھے حسن اخلاق کے علاوہ اور بھی کوئی افضل عمل بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, مفہوم ہے کہ تقویٰ اختیار کرو. یعنی کہ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اس کا ظاہر بھی نکھرتا ہے اور باطن بھی چمکنے لگتا ہے. اور اپنی بات کو کمپائل کروں گی کہ دیکھیے حضرت کعب احبار بہت ہی مشہور روایت ہے, جب ان سے پوچھا گیا تقویٰ کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ خاردار جھاڑیوں سے اس کی مثال دی, اس طرح سے گزرنا اپنے لباس کو بچتے بچاتے سمیٹتے سماٹتے اس طریقے سے گزرنا کہ یہ خدا نخواستہ کانٹے میرے لباس کو تار تار نہ کر دیں. اس کانشیسنس اور اسی کیئر کا نام تقویٰ ہے. بے شک. نبی آخر الزمان احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام المتقین ہیں. آپ کیسے دیکھتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کو, شان اقدس کو کس طرح سے فرمائیں گی؟ زینب بہت ہی پیارا سوال آپ نے کیا ہے کہ جس کے بارے میں سن کے انسان کے اندر ایمان اور تازہ ہو جاتا ہے اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ تازگی اختیار کرنے لگتا ہے. کیونکہ بے شک دو جہاں میں پتے کی ایک ہی بات ہے, عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دراصل راز کائنات ہے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک امام المتقین ہیں, آپ امام انبیاء والمرسلین ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا. آپ دیکھیے کہ جب اعلان نبوت نہیں ہوا تھا اس سے پہلے بھی زینب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت مبارکہ ہے وہ ہمیں اخلاق کا, طہارت کا, تقویٰ کا ایک بہترین مجسمہ نظر آتی ہے. یہ اتنی پیاری شخصیت کہ جن کو دیکھ کے, جن کے بارے میں جان کے بہت سارے جو نان مسلم سے وہ اسلام کی دولت سے مشرف با اسلام ہوئے, دائرہ اسلام میں وہ داخل ہو گئے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تقویٰ کی بات کی جاتی ہے تو دیکھیے صبر کرنا بھی تقویٰ کی ایک فارم ہے. کسی کو معاف کرنا, حسن سلوک کرنا, درگزر کرنا, عدل و انصاف کرنا, تو یہ تمام تر جو خاصیتیں ہیں وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ہمیں بہت زیادہ نظر آتی ہیں. پھر اگر اسلامی تعلیمات کی جانب نگاہ ڈالی جائے کہ روزہ ہے تو کیوں فرض کیا گیا, تاکہ تم متقی ہو جاؤ, پرہیزگار ہو جاؤ. پھر قربانی کے گوشت کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ اس کا خون اور گوشت ہم تک نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ایک بہترین روزہ دار اور قیام اللیل کا اہتمام کرنے والے, نمازیں ادا کرنے والے, ایک مشہور روایت ہے اس سے میں اپنی بات کو کمپائل کروں گی حضرت انس سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ 3 ٹولے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے عرض کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں تعلیمات کے بارے میں, عبادات کے بارے میں بتائیں. تو جب ان کو بتایا جاتا ہے تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں نماز ہی پڑھتا رہوں گا, روزانہ اس کا اہتمام کروں گا, اس کو ترک نہیں کروں گا. دوسرا کہتا ہے کہ میں روزے کا اہتمام کروں گا. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ تم میں سب سے زیادہ متقی میں ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا میں ہوں, اور جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں. سبحان اللہ. زرمینہ یہ بتائیے گا کہ یقیناً جب ہم تقویٰ اختیار کرتے ہیں تو ہمیں دنیا میں اور آخرت میں کیا فلاح و کامیابی حاصل ہوتی ہے, کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں, فرمائیے گا.
बेशक ज़ैनब, देखिए तकवा की जो सबसे बड़ा फ़ायदा मैं समझती हूँ वो ये है कि इंसान को हिदायत की राह अता हो जाती है, कि एक इंसान को हिदायत मिल जाना और खशियत इलाही तारी हो जाना कि मेरा अल्लाह हर जानिब से मुझे देख रहा है, हर वक्त मैं अल्लाह ताला की नज़र में हूँ, फिर एक इंसान के लिए नेकी के काम अंजाम देना और बहुत आसान हो जाता है। आई थिंक तकवा एक मोटिवेशनल फोर्स है, साइकेट्रिस्ट भी कहते हैं कि तकवा एक मोटिवेशनल फोर्स है जो आपको मोटिवेट करती है कि आपने और नेकियों की जानिब अपने कदम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाने हैं। और देखिए क़यामत के रोज़ पुकारा जाएगा कि मुत्तकीन कहाँ हैं, कहाँ हैं वो लोग जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खातिर गुनाहों से बचते थे और ऐसे अमाल से बचते थे जिनको अल्लाह पाक ने नापसंद फरमाया है, और अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के हुसूल के लिए, अल्लाह की कुर्बत को पाने के लिए कोशिशें करते थे। फिर दीन दुनिया में इसके नमात का मज़ीद जिक्र किया जाए तो देखिए उनके जन्नत में बागात का वादा फरमाया गया, और जन्नत की तमाम तर जो उखरवी नेमतें हैं वो मुत्तकीन के लिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों की तशरीफ़ आवरी का बेहद शुक्रिया। अफ़ज़ा आप तशरीफ़ लाएँ और ज़मीना आप तशरीफ़ रखती हैं, माशाअल्लाह। बहुत अच्छी गुफ्तगू आपने तक़वा के हवाले से इरशाद फरमाई। वक्त हमें कैसे गुजर जाता है, इन बेहतरीन जो मौज़ूआत हैं उन पर जब कलाम किया जाता है तो ऐसे वक्त गुजर जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में यही दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हमसे राज़ी हो जाए, वो रब हमसे किसी तरह से राज़ी हो जाए, और ये माह रबीउल अव्वल दुरूद पाक जितना पढ़ सकते हैं अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी ज़ात अक़दस पर, ज़ात मुतहरा पर दुरूद पाक भेजिए, और अपने लिए भी दुआ कीजिए, ARYQ TV की पूरी टीम के लिए दुआ कीजिए। मुझे यानी अपनी मेज़बान सैयदा ज़ैनब को दीजिएगा इजाज़त। इख्तिताम करेंगे नातिया कलाम से जो कि पेश करने की सादत हासिल कर रही हैं अफ़ज़ा नवीद। ऐ ख़त्मे रुसूल मक्की मदनी, ऐ ख़त्मे रुसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं, ऐ नूर मुजस्सम तेरे सिवाय, नूर मुजस्सम तेरे सिवा, महबूब खुदा सा कोई नहीं, कोई नहीं, है ख़त्मे रुसूल। औसाफ तो सबने पाए हैं, औसाफ तो सबने पाए हैं, पर हुस्न सरापा कोई नहीं, पर हुस्न सरापा कोई नहीं, आदम से जनाबे ईसा तक, आदम से जनाबे ईसा तक, सरकार के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, है ख़त्मे रुसूल। और ये शान तुम्हारी है आका, ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो, ज़ीशान नबी है सब लेकिन ज़ीशान नबी है सब लेकिन, मेराज का दूल्हा कोई नहीं, कोई नहीं, है ख़त्मे रुसूल। और खैरात मोहम्मद से पाकर, खैरात मोहम्मद से पाकर, किस नाज से कहते हैं मंगते, किस नाज से कहते हैं मंगते, दुखियों पे करम करने वाला, सरकार से अच्छा कोई नहीं।
نہیں کوئی نہیں ہے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے ختم رسل